الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا وأصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والانس۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم کی تلاوت کی اور اس میں سجدہ کیا، تو ہم نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کیا۔ تمام مسلمانوں نے سجدہ کیا اور مشرکین نے بھی سجدہ کیا اور جن اور انس نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کیا۔ یہ سجدہ تلاوت ہی کی بات ہو رہی ہے، سورہ نجم کے اندر بھی سجدہ تلاوت آتا ہے۔ تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاوت فرمائی تو تمام مسلمانوں نے مل کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ تلاوت کیا، اور مشرکین نے بھی سجدہ تلاوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا۔ مگر یہاں جو مشرکین نے سجدہ کیا، یہ اس لیے نہیں کیا کہ وہ قرآن مجید فرقان حمید کو مانتے ہیں یا ایمان رکھتے ہیں تو اس لیے انہوں نے سجدہ کیا، بلکہ اس صورت کے اندر آیت آتی ہے افرأیتم اللات والعزیٰ۔ لات و عزیٰ کا جب ذکر آیا، یعنی مشرکین کے خداؤں کا، ان بتوں کا نام آیا تو انہوں نے اپنے بتوں کے نام پر سجدہ کیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں نے بھی سجدہ کیا اور جن اور انسانوں نے بھی سجدہ کیا، جنات نے بھی سجدہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمام حجابات ہٹا دیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو بھی سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، یعنی سجدہ تلاوت، جس کے متعلق کل ڈیٹیل سے میں آپ احباب کو بتا بھی چکا ہوں کہ یہ سجدہ تلاوت جو ہے یہ کرنے والے پر بھی، تلاوت کرنے والے پر بھی واجب ہو جاتا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سننے والے پر بھی سجدہ تلاوت جو ہے یہ واجب ہو جاتا ہے۔ اگلی روایت حضرت عطا بن یسار سے، عن عطا ابن یسار انہ اخبرہ انہ سأل زید بن ثابت فزعم انہ قرأ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم والنجم فلم یسجد فیہا۔ حضرت عطا بن یسار سے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم کی تلاوت کی اور سجدہ نہ کیا۔ پہلی روایت کے اندر الفاظ ہیں کہ سورہ نجم کی تلاوت کی تو سجدہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن و انس نے بھی سجدہ کیا، اور دوسری روایت کے اندر الفاظ ہیں کہ حضور نے سورہ نجم کی تلاوت کی اور سجدہ نہ کیا، یعنی سجدہ تلاوت نہ کیا۔ تو اس سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ اس وقت نہ کیا۔ بعض لوگ اس سے دلیل یہ لیتے ہیں کہ جی سجدہ تلاوت جو ہے یہ واجب نہیں ہے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ نہیں کیا، جبکہ یہ دلیل نہیں بنتی، بلکہ اس وقت نہ کیا۔ بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سجدہ کیا، اس وقت کیوں نہ کیا یہ اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے۔ بہرحال علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس وقت حضور نے سجدہ فی الفور اس لیے نہیں کیا کہ فی الفور ادا کرنا واجب نہیں، اس میں تاخیر بھی آپ کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت تلاوت کی ہو وہ زوال کا وقت ہو، یعنی سورج طلوع ہونے کا یا سورج غروب ہونے کا، یا بالکل جب سورج سر پر آ جاتا ہے دن کو، جیسا کہ زوال کا وقت ہوتا ہے، اس کے بعد پھر ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ تو یہ تین اوقات جو ہیں ان کے اندر سجدہ آپ نہیں کر سکتے، تلاوت کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں، باقی ذکر و اذکار سارے کر سکتے ہیں، صرف سجدہ نہیں کر سکتے زوال کے وقت میں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ ممکن ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم کی تلاوت کی تو وہ ایسا وقت ہو جس وقت میں سجدہ نہ کیا جاتا ہو، یعنی کہ زوال کا وقت ہو،
یا پھر ممکن ہے کہ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو نہ ہوا ہو، کیونکہ زبانی آپ بغیر وضو کے قرآن پڑھ سکتے ہیں، صرف قرآن کو بغیر وضو کے آپ چھو نہیں سکتے، زبانی آپ پڑھ سکتے ہیں بغیر وضو کے قرآن کو۔ تو سجدہ ہر حال میں کرنا ہے وضو کر کے، بغیر طہارت کے آپ سجدہ نہیں کر سکتے، بغیر طہارت کے سجدہ کرنا یہ کفر ہے۔ تو لہٰذا علماء فرماتے ہیں کہ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان وجوہات کی بنا پر سجدہ نہ کیا ہوگا، یقینی بات ہے بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ ادا کر لیا ہوگا۔ تو اس سے یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ سجدہ تلاوت فی الفور ادا کرنا واجب نہیں، آپ اس میں تاخیر بھی کر سکتے ہیں، یعنی تلاوت کرنے سے فارغ ہونے کے بعد آپ سجدہ ادا کر سکتے ہیں، کسی وقت میں بھی بعد میں آپ ادا کر سکتے ہیں۔ اگلی روایت حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ علینا السورۃ فیہا السجدۃ فیسجد ونسجد حتی ما یجد احدنا موضع جبہتہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے وہ سورت تلاوت کی یا وہ سورت تلاوت کرتے تھے حضور جس میں سجدہ ہوتا تھا، یعنی سجدہ تلاوت والی صورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے تلاوت کرتے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پھر سجدہ تلاوت ادا کرتے تھے، اور ہم بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ تلاوت جو ہے اس کو ادا کرتے تھے، سجدے کو ادا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ہمارے ساتھی جو لوگ تھے، یعنی اس وقت جو ہجوم بنا تھا سجدہ ادا کرتے وقت، حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ ان کو جگہ نہیں مل رہی تھی جس مقام پر وہ سجدہ کرتے، یعنی اپنی پیشانی زمین پر رکھنے کی جگہ ان کو نہیں مل رہی تھی، اس قدر کثرت کے ساتھ لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ تلاوت جو ہے وہ ادا کیا۔ اس میں یہ مسئلہ بھی ہے کہ اگر کثرت ہجوم کی وجہ سے آپ کو سجدہ کرنے کی جگہ زمین پر نہیں ملتی تو آپ دوسرے مسلمان بھائی کی پشت پر سجدہ ادا کر سکتے ہیں۔ بعض ائمہ اس میں اختلاف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا کر لیا تو پھر نماز کا اعادہ کرنا پڑے گا، یعنی نماز لوٹانی پڑے گی، لیکن بعض ائمہ کہتے ہیں کہ آپ کو اگر زمین پر جگہ نہیں ملتی کثرت ہجوم کی وجہ سے، جیسا کہ حج کے دوران ہو جاتا ہے، تو بعض دفعہ ایسا ہجوم بن جاتا ہے کہ بندے کو زمین پر سجدہ کرنے کا موقع نہیں ملتا، تو پھر وہ اگلے مسلمان بھائی کی پشت پر سجدہ ادا کر سکتا ہے۔ اس میں بھی یہی صورتحال بنی۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ لوگوں کو سجدہ ادا کرنے کی جگہ نہ ملی۔ اگلی روایت حضرت ابی رافع سے فرماتے ہیں قال صلیت مع ابی ہریرۃ العتمۃ فقرأ اذا السماء انشقت۔ ابی رافع کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی۔ عتمہ عشاء کی نماز کو کہتے ہیں، اس پر ڈیٹیل سے میں پہلے آپ کو حدیث سنا چکا ہوں کہ عتمہ کا اطلاق عشاء کے وقت پر ہوتا ہے، یعنی عشاء کو عتمہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ عشاء کی نماز میں نے حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ پڑھی، تو انہوں نے عشاء کی نماز میں یہ سورت پڑھی اذا السماء انشقت، جس میں سجدہ تلاوت آتا ہے۔ فسجد فقلت ما هذه، تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ سجدہ کیسا ہے، یعنی انہوں نے نماز کے دوران، جیسا کہ تراویح کے اندر آپ دیکھتے ہیں عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ جب تلاوت کرتے کرتے سجدے والی آیت آ جاتی ہے تو امام ادھر سے ہی سجدے میں چلا جاتا ہے، تو حضرت ابو ہریرہ نے ایسے ہی کیا، اذا السماء انشقت پڑھی تو اس میں سجدہ تلاوت والی آیت جب آئی تو انہوں نے پڑھنے کے بعد سجدہ کیا۔ تو ابو رافع کہتے ہیں کہ میں نے بعد میں پوچھا کہ یہ سجدہ آپ نے کیسا کیا؟ قال سجدت بہا، یہ کس قسم کا آپ نے سجدہ کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ قال سجدت بہا خلف ابی القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ابو القاسم یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے، لقب ہے، اس پر پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ قاسم بانٹنے والے کو کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ یؤتی وانا قاسم، اللہ مجھے عطا فرماتا ہے اور میں لوگوں میں تقسیم کرتا ہوں، میں تقسیم کرنے والا ہوں اللہ کے خزانوں کو۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابی القاسم کے پیچھے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی تو انہوں نے سجدے والی آیت تلاوت کی اور اسی طرح انہوں نے سجدہ کیا۔ فلا ازال اسجد فیہا حتی القاہ
اب میں یہ سجدہ کرتا رہوں گا جب تک میری زندگی ہے، جب تک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں کر لیتا، یعنی میرے مرنے تک میں اب یہ عمل کرتا رہوں گا کہ اگر میری زندگی میں جب بھی میں نماز پڑھوں گا تو کوئی ایسی آیت آ گئی جس میں سجدہ ہوگا تو میں اسی طرح سجدہ ادا کرتا رہوں گا جب تک مجھے موت نہیں آ جاتی، یا جب تک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں کر لیتا۔ یہ صحابہ کی محبت ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے